تو پھر وہ کالا کوٹ پہننے سے شروع کریں نا جہاں گیلانی صاحب کو آپ نے باہر کیا. صرف آپ ہی تھوڑی نکالے گئے اس ملک میں. نہیں سارے ہی آج تک کسی کو بھی ٹینیور پورا نہیں کرنے دیا گیا. سندھو صاحب آپ سے ذرا اس سارے معاملے کا آغاز کرتے ہیں. مجھے تو پتہ نہیں کیوں یہ بتایا گیا تھا کہ آپ معاملہ اللہ پر چھوڑ آئے. یہ معاملہ چھوٹ کیوں نہیں رہا آپ سے؟ وہ خلش کیوں ہے دل میں؟ جہاں جاتے ہیں ذکر کرتے ہیں مجھے نہ نکالتے تو یہ ہو جاتا. چھوڑ دیں اب اللہ پہ. اللہ تعالیٰ پہ چھوڑا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ پہ چھوڑا ہے. لیکن ایک انسان کے جو 3 دفعہ کسی کو آپ زبردستی پکڑ کر نکال دیں اور اس طرح سے بے تقیری کی جائے عوام کے ووٹوں کی، تو پھر ایک نیچرلی ایک ایز اے ہیومن بینگ صدیقی صاحب دل میں تو بات ضرور ہوتی ہے. میں اس کو تو نہیں ایز اے انسان کہہ سکتا کہ دل میں بات نہیں ہوتی. میں سمجھتا ہوں کہ ترقی اور خوشحالی کا سفر جو 2017 میں سٹاپ کیا گیا، اگر وہ نہ ہوتا تو بہتر تھا. اور الیکشن تو آج تک یہاں پر کسی نے کوئی الیکشن میں شفاف نہیں مانا. یہ آپ 1970 سے دیکھ لیں جب بنگلہ دیش علیحدہ ہو گیا، اس کے بعد 77 میں کیا، وہ آج تک کوئی شخص اگر 150 ووٹ بھی لے جائے وہ بھی کہتا ہے میرے ساتھ داخلی ہوئی ہے. تو یہ واقعی بات آپ کی درست ہے. لیکن ابھی تو الیکشن ہوگا کارکردگی کی بنیاد پہ. 8 فروری کو جو الیکشن ہے وہ کارکردگی کی بنیاد پہ ہے کہ کس نے اس ملک کی خدمت کی ہے، کس نے. اور اس کے لیکن سب کے سامنے ایک نصب اعلان ہونا چاہیے، اور اگر ہو سکے تو یونانیمسلی یہ طے ہو جائے کہ عام آدمی جو ہے جس طرح پہلے بھی ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس کا جو ہے واقعی بہت جو ہے روح اور جسم کا رشتہ برقرار رکھنا مشکل ہے، اس کے لیے کچھ نہ کچھ کیا جائے. کیونکہ اگر عام آدمی کی زندگی نہیں سنورے گی تو پھر الیکشن منشور بھی آتے رہیں گے، وعدے بھی آتے رہیں گے. لیکن یہ ہے کہ جو آپ نے صدیقی صاحب بات کی، بالکل آپ کی بات واجب ہے، بجائے ہے، درست بھی ہے. لیکن یہ ہوا یہی ہے کہ میاں صاحب کو 3 دفعہ مطلب آپ دیکھیں کس طرح سے، اور ہمیشہ ہی اس ملک میں ترقی کے سفر کو روکا گیا. ذوالفقار علی بھٹو کو شہید کر دیا گیا، محترمہ بینظیر بھٹو کو شہید کر دیا گیا. تو یہ پولیٹیشنز کے ساتھ جو ہے نا مطلب ایک ایٹیٹیوڈ جو ہے، یہ پولیٹیشنز کو بھی مل بیٹھ کر سوچنا ہے ان کا کہ کیا طریقہ نکالا جائے کہ سارے یہ نہیں کہ اگر ایک پہ مشکل پیش آتی ہے تو دوسرا کوشش ہو، پھر نیچرلی ایک آٹومیٹیکلی ہوگا، ریسی پروکل ہوگا کہ مقافات عمل کی جب دوسرے پھر آئے گی تو وہ جو سیکٹر والا وہ خوش ہوگا. اس کو رکنا چاہیے اور عام آدمی کی زندگی ہے اس کو بدلنے کے لیے کام کرنا چاہیے. تو پھر وہ کالا کوٹ پہننے سے شروع کریں نا جہاں گیلانی صاحب کو آپ نے باہر کیا. صرف آپ ہی تھوڑی نکالے گئے اس ملک میں. نہیں سارے ہی آج تک کسی کو بھی ٹینیور پورا نہیں کرنے دیا گیا. آپ کی بات بالکل درست ہے. اور اس میں جو اجتماعی مسٹیکس ہوتی ہیں ان کو دور کرنا پڑے گا. اور کلیکٹیو، میں اس سے بھی ریکویسٹ آپ سے کی تھی، کلیکٹیو وزڈم پریویل کرے گی اگر سب مل کر بات کریں گے. اور جو ہمارا چیپٹر ہے، جو ہمارا سبجیکٹ ہے، وہ کامن پرسن ہونا چاہیے. اس کے علاوہ یہ بات نہیں بنے گی. اس کے علاوہ الیکشن آئیں گے جائیں گے، پھر 2-5 سال بعد الیکشن ہوں گے. لیکن یہ کہ کامن مین کی جو لائف ہے، میرا تو ذاتی طور تو پہ آپ جو اس ہے چیز کو پارٹی کا مانیں بھی نا کہ نظریہ 2011 میں آپ سے غلطی ہوئی. سب سے ہوئی جی. میں بالکل نہیں کہتا کہ ہم سے نہیں ہوئی. میں شاید دونوں لوگوں میں سے ہوں جو ایڈمٹ بھی کرتا ہوں، اعتراف بھی کرتا ہوں، کنفیشن کرتا ہوں، اور اس کی بعد میں کوشش ہوتی ہے کہ دوبارہ وہ غلطی نہ ہو. اور پارٹی میں بھی یہی بات ہوتی ہے کہ ہمیں اب جو ہے کافی بہت کچھ ہو گیا پولیٹیشنز کے ساتھ بھی. تو اب مطلب، لیکن میں آج ایک بات پہ بڑا حیران تھا. ابھی میں رانا صاحب کی بات سنوں گا، وہ کیا تجزیہ فرماتے ہیں کہ وہی آج بلاول بھٹو صاحب کی پھر انہوں نے وہ دوبارہ ثابت کیا. آج ان کی ٹیون چینج ہو گئی تھی کہ میں کوئی غالب ملک کی سیاست نہیں کروں گا، بدتمیزی کی ہم سیاست نہیں کریں گے. اور جس کو وہ کہہ رہے تھے 9 مئی والے واقعے میں، ظاہر ہم بھی کہتے ہیں تو وہ دہشت گرد تھے، آج دوسرے ووٹوں کی بھیک مانگ رہے تھے. یہ بڑا ایک عجیب سا تضاد ہے، اور یہ کھلا تضاد ہے. جی چلیں، وہ لوگوں سے بھیک مانگ رہے ہیں، آپ نے ان کے جو لوگ تھے منحرف ہوئے ان کو آپ نے ٹکٹ دے کے لوگوں سے آپ بھی ووٹ مانگ رہے ہیں. یہ تو شاید اس سیاست کا نہیں، حسن ہے نا. وہ تو ایک جماعت، وہ تو ٹھیک ہے صدیقی صاحب ایک جماعت بن گئی نا میں آپ کی اس کے بات ساتھ. سمجھ گیا ہوں.